رومانہ جی. ہیلو. یس رومانہ جی. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مومنہ ہے رومانہ جی آپ؟ جی. ابھی بھی ہے؟ جی نہیں ساحل بھائی، میں بہت الجھن میں ہوں. کیوں، کیا ہے آپ کی الجھن؟ میں جب تک آپ کی باتیں سنتی ہوں تب تک مجھے لگتا ہے ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے، یہ ساری چیزیں صحیح ہے. جب تھوڑا پھر اکیلے سوچتی ہوں تو مجھے پھر لگتا ہے یار ہم لوگوں نے جب پڑھا ہے تب تو ہمیں ایسا نہیں پڑھایا. جب ہم لوگ ترجمے سے پڑھتے تھے جب تو ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں ملی، سب اچھی اچھی چیزیں ملی ہے نبی کے بارے میں. ہوں. تو اس لیے میں بہت بہت زیادہ کنفیوز ہوں کہ کیا ٹھیک ہے. میں نکلنا چاہتی ہوں بٹ نکل نہ پا رہی. نہ ٹینشن نہ لے آپ. لیکن آپ کتنا فالو کرتی تھی اسلام کو؟ میں تو کرتی ہوں، خوب فالو کرا ہے میں نے. اب وہ جب یہ فالو کیا سامنے ہے؟ آ رہا ہے تو یہ سامنے ساری باتیں آ رہی ہیں تو برداشت بھی نہ ہو رہی ہیں. مطلب ایسا لگ رہا ہے ایسے کیسے ہے، کیا ہے، الجھن ہی الجھنے ہیں بس. میری الجھن سلجھاؤ بھگون، تمرے بنا ہمراہ کونو نہیں. تو ٹینشن نہیں لینے کا راشا آپ. لیلا راشا راشا لیلا میوزک دے رہی ہوں پیچھے سے. تو آپ کی اور الجھن جو ہے وہ ضرور سلجھائی جائے گی رومانہ جی، ٹینشن نہ لے. پہلے چونکہ آپ نے کہا کہ آپ بہت فالو کرتی تھی یا کرتی ہے، تو نمازیں ومازیں بھی پڑھتی ہوں گی آپ پہلے اگر پڑھتی تھی. کوئی سورہ ارا سنا سکتی ہیں آپ؟ جی سنا سکتی ہوں. سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اتحیات یاد ہے آپ کو؟ جی. سنائیے. بسم اللہ. اچھا آپ نے ہیڈ فون لگایا ہوا ہے کیا رومانہ جی؟ نہیں آ, نہیں نہیں لگایا. اچھا ہیڈ فون نہیں ہے کیا؟ آواز کافی سلو ہے آپ کی. اچھا تھوڑا تیز ہو. رکو میں یہاں سے بھی تیز کر کے دیکھتا ہوں. بولیے کچھ. ہیلو. جی. ایک منٹ. ہاں اتحیات سنا دے. ابھی ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، میں نے وائس آپ کی بڑھا دی ہے. ٹھیک ہے جی. اور ایک سوال اور تھا میرے دماغ میں اتحیات ساحل بھائی. اتحیات جی تو ہاں سنا میں دے سنا پہلے. دوں. جی جی. ہاں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی. بھول گئی. کیا یار نمازیں پڑھتی تھی بھول گئی؟ سر ایک سال سے کچھ نہ کر رہی ہوں، نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ. ایک سال آیت ہو چکا الکرسی ہے. یاد آیت الکرسی بھی شاید بھول گئی ہوں. اللہ لا اللہ الہ الا ہوا الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اس کے آگے لہو اٹک ما گئی. فی لہو ما فی لہ ما فی السماوات السماوات و ما فی الارض منزل الذی یشفع عندہ عندہ کہاں بھول گئی. الا باذنہ. ہاں میں بھول چکی ہوں سب چیزیں. اچھا درود آتا ہے آپ کو؟ ہاں جی آتا ہے. جو آپ کو اچھے سے یاد ہے وہ سنا دیجیے. ٹھیک ہے. اچھا عربی پڑھنا آتا تھا آپ کو؟ ہاں عربی پڑھنا آتا ہے. چلیے یہ لیجیے. اپنے پاس بہت سارے طریقے ہیں ٹیسٹ لینے کے. ایک منٹ دیجیے گا مجھے. یہ آ گیا اسکرین پہ آپ کے سامنے. اسکرینواں کہاں ہے جی؟ یہ پڑھ دیجیے. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. پاس ہو گئی رومانہ جی، تو پاس ہو گئی. بڑی زبردست بات ہو گئی. پاس ہو گئی. اور بہت اچھے سے آپ نے پڑھا ہے اس کو. مطلب جو جس طریقے سے پروناؤنس کرنا چاہیے
वैसा आपने किया है, श को श ही पढ़ा है आपने। तो चलिए अब बताइए कि क्या चीजें आपको गलत लगी हमारी बातें सुन के यार हाँ यार ये प्रॉब्लम है इस्लाम में, फिर अकेले में आपको उसका क्या आंसर मिला ताकि मैं उस हिसाब से आपको जवाब दूं। जी जी, एक तो जो जो नबी के बारे में जो थी कि उन्होंने जो हजरत आयशा से जब शादी की, हम्म है ना, तो ये चीज का जब हमने मदरसे में पढ़ाई करी, मुझे तो मेरी दादी ने पढ़ाया है, वैसे उन्होंने घर पे जब भी पढ़ाया कुरान, हम्म तो उसका जब मीनिंग बताया तो यही चीज बताई कि मतलब सिर्फ ये बताया कि हुजूर ने छोटी लड़की से भी शादी की है, उनसे बड़ी उम्र की लड़की से भी शादी की है ना। तो हम्म जब मैंने ये चीज अभी यहाँ पर आपकी बात सुनी कि 9 साल की लड़की से शादी करना गलत है, ऐसे ये सारी हम्म चीजें कि हाँ वाकई गलत है ये चीज, तो इस चीज पे मैंने बहुत सोचा कि यार ये गलत है, ये अब हमें पता चल रहा है, तो हमारे जो बड़े लोग हैं वो हमें क्यों क्लियर नहीं बताते इस चीज के बारे में। क्योंकि मेरी और भी बहन है, वो लोग भी नबी के बारे में ऐसा क्यों कह रही हो, ऐसा क्यों कह दिया तुमने, ऐसे क्यों आपकी कर रहे हो। आवाज आवाज थोड़ी सी मतलब थोड़ा साफ साफ बोलना पड़ेगा आपको। क्या कह रही थी अब, आपकी और भी बहनें हैं? मेरी और भी बहनें हैं, ऐसी कोई भी मैं सवाल करती हूँ तो वो लोग यही चीज कहते हैं, तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम इनके बारे में गलत नहीं कह सकती, तुम ऐसा तुम्हें हम्म कुछ पता नहीं है कुछ, ऐसे बहुत, ऐसे बहुत आवाज ज्यादा कुछ। अभी कुछ तो भी ठीक। आपके माइक में कुछ तो इशू है। आप जो है ना वो एक सेटिंग पे आप बात करिए वरना फिर आवाज ऊपर नीचे हो रही है आपकी। जी अभी सही आ रही है बस। अभी इससे पहले जो है आप जब पढ़ रही थी एकदम साफ आवाज आ रही थी, अचानक से आपकी आवाज थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो गई है। कुछ सेटिंग चेंज किया क्या आपने? नहीं, ईयरफोन लगाया है। हेडफोन लगाया हुआ है? जी जी। और पहले बिना हेडफोन के बात कर रही थी? हाँ पहले बिना हेडफोन का भी निकाल दिया, तो अभी से निकाल दिया, हाँ हटा दिया। निकाल दो ना, हेडफोन निकाल ही दो। हाँ यार निकाल दिया। आजकल क्या मार्केट में अच्छे वाले हेडफोन नहीं आ रहे क्या भाई? लोग अक्सर जो लोग हेडफोन लगा के आते हैं उनकी आवाज साफ नहीं होती है। क्या कर रहे हो हेडफोन बनाने वालों यार? अच्छे ढंग के हेडफोन बनाओ जरा, जो स्ट्रीम यार्ड पे से आपकी आवाज एकदम अच्छी फेंके इधर। जी रुमाना जी, हाँ फिर आपकी बहन लोग कहती है कि आप उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। हाँ जी, और फिर कहीं ना, आपको तो पता ही है कि उसमें लिखा हो, जो कुरान में जो लिखा हुआ है कि भाई जो भी ऐसे गलत बातें बोलेगा, अल्लाह के सिवा किसी और को मानेगा, उसे कितना अजाब मिलेगा, कितना बड़ा अजाब है उन लोगों के लिए। ये हम्म चीजें बहुत ज्यादा मेरे को डराती हैं कि यार अगर कुछ कहीं किसी को सीख देने की भी बात बोलो कि नहीं देखो ऐसा क्यों है, अगर किसी से सवाल भी करने जाओ तो वो उल्टा यही चीज कहते हैं, तुम्हें पता नहीं है, ऐसे अजाब है, वैसे अजाब है, ये है वो है। फिर दिमाग कहीं ना कहीं वहीं अटकता है कि यार अगर हम बताने गए तो हमें फिर अजाब मिलेगा। ये ये डर जा ना रहा है, बिल्कुल ना जा रहा है। कभी लगता है ये सच सच है या नहीं, क्योंकि यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस भी तो आती हैं मरने के बाद भाई कब्र में आग लग रही है, हम्म पता नहीं क्या हो रहा है, उसमें लोग कह रहे हैं कि ये अल्लाह का अजाब है, ये सब चीजें कैसे होती हैं, क्या होती है, क्या सच में होती है। पुराने लोग जो दादी वगैरह हैं ये लोग किससे सुनाते हैं कि फला फला लड़की कब्र में से ऐसी जिंदा होके निकली, उसके बाल उखड़े हुए, उसके नाखून उखड़े हुए थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेकअप करती थी, इस वजह हम्म से ये सारे जो किस्से हैं, ये सारी चीजें डराती हैं साहिल भाई। और बस इन चीजों से निकलने में यही कहीं ना कहीं आती है ये। अच्छा मैं समझ गया आपकी बात के एक डर जो है वो आपको सता रहा है और आपको इस कल्ट से बाहर निकलने
کا آپشن نہیں دے رہا ہے وہ آپ کو, کیونکہ آپ اتنا وہ ساری چیزیں, اور خاص کر کے آپ جب ویڈیوز دیکھتی ہے یہ مسلٹوں کی, جہاں پہ وہ آپ کو اور ڈراتے ہیں کہ آپ میک اپ کرو گی تو آپ جو ہے قبر میں آپ کے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا, ایسا آپ کو پتھر سے مار پڑے گی یا ہتھوڑے سے مار پڑے گی, اس طریقے کے ڈراؤنے ویڈیوز یہ مسلٹے بناتے ہیں, اور وہ بھی اس سے بھی آپ ڈر جاتی ہے. دیکھیے رومانہ جی, سب سے پہلی چیز تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو یہ باتیں بتا رہا ہے, ان ڈر جی والی چیزیں, ٹھیک ہے, جی سب سے پہلی بات تو اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ باتیں ہیں جو کوئی انسان دیکھا بھی نہیں اور نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ ثابت جی کر سکتا ہے. کیا جی آج تک کسی مرے ہوئے انسان نے آ کے بولا کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہے؟ نہیں نہیں, کبھی نہیں. ہمیشہ زندوں نے بولا ہے کہ مرنے کے بعد یہ ہوتا ہے. جی ارے مرنے والا بولے گا, جو مر گیا وہ آ کے بولے گا تبھی تو سمجھ میں آئے گا نا. زندے مردوں کی بات جو ہے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے وہ بتا رہے ہیں, تو سب سے پہلی چیز آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ یہ آپ کو پاگل بنا رہا ہے, یہ آپ کو ڈر دلا رہا ہے. کیونکہ کسی بھی انسان کو کنٹرول کرنے کے لیے, یا ایک بڑی کمیونٹی کو, بڑی لوگوں کو, عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. جی ایک ڈر, دوسرا لالچ. جی ہاں اور یہی کام جو ہے اسلام نے کیا ہے, آپ کو ڈرایا ہے ساری چیزوں سے, اور اس کے بعد آپ کو لالچ دیا ہے کہ آپ اگر اس طریقے سے فالو کرتے ہو تو آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی. شراب ہاں ملے گا, اور دودھ کی ندیاں ملے گی آپ کو, آپ کو جی ایسا ملے گا ویسا ملے گا. حالانکہ عورتوں کے لیے تو کچھ ہے بھی نہیں زیادہ, تو وہی شراب اپنا اس سے دودھ ویدھ سے کام چلانا پڑے گا. تو آپ دیکھیے کہ آپ کو اس بات پہ غور کرنا پڑے گا کہ یہ جو بتا رہا ہے, کیا اس نے خود نے دیکھا ہے؟ کیا وہ مر کے آیا اپنے پاس؟ رسول اللہ کی قبر مبارک جو ہے وہ ابھی بھی ہے نا ادھر مدینہ ہاں میں. جی ہاں تو ہاں ابھی اٹھ کے بول دے سب کو, پیارے ایمان والو, میں کہتا تھا جو, دیکھیے ابھی مرنے کے بعد بھی وہی حال میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس وجہ سے مجھ پہ اور اس اللہ پہ ایمان لے کے آ جاؤ. وہ آ کے بتا دینا اٹھ کے. ویسے بھی تو بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے, سوری, رسول اللہ جو ہے وہ اپنی قبر میں زندہ ہے. ان کو ازواج مطہرات جو ہے پیش کی جاتی ہے, وہ ان کے ساتھ مباشرت کرتے ہیں, ڈنگی ڈنگی کرتے ہیں. تو وہاں پہ یہ کرنے کے بجائے ایک بار دنیا کے سامنے اٹھ کے آ کے بتا دے کہ مرنے کے بعد یہ چیز ہوتی ہے. ہوا ایسا کبھی؟ ایسا نہیں, ایسا نہیں ہوا ہے. میرے جو گھر والے ہیں, جو گھر والے ہیں, ان لوگوں سے میری مطلب بات نہیں ہے, کیونکہ ابھی 1 سال ہوا ہے. میں نے یہ ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں, سب نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, یہ سب چیزیں چھوڑ دیا ہے میں نے. اور میں نے شادی کی ہے, ہندو لڑکے سے شادی کر لی ہے میں نے. تو اوکے. اب جب گھر پہ بات ہوتی ہے تو سب لوگ یہی کہتے ہیں, تم تو جہنمی ہو گئی ہو, جہنم میں جاؤ گے, ایسے ایسے چلو گے, تم نے گناہ کیا ہے, تم نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے. اور مطلب وہ چیز ہوتی نا کہ اب بھائی کافروں میں چلی گئی, اب تو جہاں ہاتھ لگے گی وہاں ختم کریں گے. یہ والی چیزیں ہیں. یہ مطلب کافروں سے شادی کرنا, اب ہندو سے شادی کی ہے تو جہنمی ہو گئی. کیوں ہو گئی میں جہنمی؟ نہیں, ویسے بھی وہ اسلام جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا نا آپ کو کہ آپ کوئی نان مومن سے شادی کریں, اور جو آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جتنی دفعہ آپ ہم بستری کریں گی, وہ آپ جو ہے وہ زنا کر رہی ہے, اڈلٹری کر رہی ہے. اور دوسرا جو ہے, اگر آپ کی اولاد ہو جاتی ہے, بچہ ہو جاتا ہے, تو وہ حرامی کہلائے گا اسلام کی نظر میں. تو جی جی کیوں آپ کو ایسے واہیات کلٹ میں رہنا ہے؟ پوری طریقے سے نکلو اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خوش رہو. ہاں, یہ جو ہسبینڈ ہے نا, انہوں نے ہی مجھے آپ کی ویڈیوز دکھا کیونکہ میں جب آئی
جب میں یہی چیز کہتی تھی تم بھی مسلم ہو جاؤ، تم بھی نماز پڑھا کرو، تم بھی ایسے کیا کرو، ایسے میں ان سے کہتی تھی. پھر ہوں انہوں نے آپ کی ویڈیو دکھانا شروع کی کہ دیکھو اگر کہیں بھی کوئی بھی اچھائی ہوتا تو میں بالکل اسلام قبول کرتا، مجھے کوئی دقت نہیں تھی. پر ہوں اس میں تو پورا گند پھیلا پڑا ہے. اب میں کہاں اسے قبول کروں؟ اور تم بھی چاہو تو اس سے نکلو. پھر یہی چیز دکھا دکھا کے میرے دماغ میں یہ چیزیں بیٹھی کہ واقعی بہت زیادہ گند پھیلا ہوا. چلیے، پر تو میں وہی تو آپ چیز سے نہیں. یہی کہوں گا کہ پوری طریقے سے نکلو. آپ کو ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. ہاں کوئی یہ ساری چیزیں ساحل حقیقت بھائی، نہیں ہے، یہ صرف ساحل ڈرایا بھائی گیا ہے. ایک بات اور کرنی تھی آپ سے کہ میں نام تو نہیں لوں گی مطلب ابھی، بٹ ایک ہے میری دوست ہی ہیں وہ، ہوں مطلب اپنا دھرم چھوڑ کے مسلم بننا چاہتی ہے. میں اسے ہوں سمجھا کے تھک چکی ہوں، اور وہ بالکل سمجھنے کو راضی نہ ہے. ہاں، اور تو ان میں کو لے کے چاہتی آؤ ہوں کہ ہماری عدالت میں. وہ نہیں آنا چاہتی، وہ ایسے لائیو وغیرہ پہ اور ایسے نہیں آنا چاہتی. اسے ہم نے بہت طریقے سے سمجھایا کہ ہم تو نکلے ہیں اور تم جا رہے ہو، مت جاؤ. ہوں کیونکہ وہ ایک ہندو لڑکی ہے اور پھر جو لڑکا ہے وہ مسلم ہے. میں نے اس کو ہر طریقے سے آپ کی ویڈیو کے ذریعے ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کری، پر وہ مجھ سے نہیں، کیونکہ سمجھانے میں فرق آ رہا ہے. میں اتنا سمجھا نہیں پا رہی ہوں کیونکہ مجھے خود اتنا سمجھ نہیں ابھی. یہ بات ہے ساحل بھائی. تو اگر ایسے آپ پرسنلی ایک بات کر سکتے ہیں. یار تو رومانہ جی، میں سچی میں پرسنل ڈسکشن نہیں کرتا ہوں. تو کیونکہ اگر میں پرسنل ڈسکشن چالو کروں تو دن رات میں کال پہ ہی لگ جاؤں گا. لیکن چونکہ اب یہ ماننے کے لیے بالکل ریڈی نہیں ہے لڑکی. اگر وہ بات کرنا چاہتی ہے تو میں ایک بار ٹرائی کر سکتا ہوں. آپ ان کو جو ہے میرا نمبر دے دیجئے یا اپنے نمبر سے ان کو کال پہ میری بات کرا دیجئے ایک بار. جی بھائی ٹھیک ہے، میں بات کرا دوں گی. ان کا جو نمبر ہے میں آپ کو دے سکتی ہوں، میں ان کا نمبر آپ نہیں کو دے نہیں، دوں گی. ان کا نمبر یا پھر مجھے آپ مت کا دیجیے نمبر. گا. ہاں، ٹھیک میرا نمبر ان ٹھیک کو دے دیجیے. اگر ان کو بات کرنا ہے ایک بار تو وہ کر ٹھیک. سکتی ہے. وہ اسے پتا لگے گا نا کہ ہم اس چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں. وہ پہلے بھاگ جاتی ہے، وہ سننے کو راضی نہ ہے بالکل. مطلب بہت زیادہ اس کے دماغ پہ میں چڑھ ابھی گیا وہ ہے. پیار کا بخار چڑھا ہوگا نا ابھی. جی جی وہی چیز ہے. ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا. اسے ساری چیزیں ابھی صحیح لگ رہی ہے بٹ ہوں اس کے سمجھ نہ آ رہی. اور میں چاہتی ہوں کہ وہ نہ پھنسے، بس وہ بچ جائے کیسے بھی کر کے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. تو وہ آپ ہے نا وہ نمبر دے دیجئے جی اور ان کو بولنا کہ واٹس ایپ پہ میسج کرے کیونکہ میرا وہ سم کارڈ بند رہتا ہے وہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے رومانہ جی، تھینک یو سو ویری مچ. بہت اچھا لگا آپ کے جڑنے سے. اور ایک بہتر زندگی گزاریے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. خوش رہیے اور یہ سب چکر میں نہ پڑے. جی بالکل.